للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت پاک کے حوالے سے کل ہم نے یہاں تک گفتگو کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کو اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا اور بہت دیر تک وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پہلی وحی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 40 سال آپ کی عمر ہو چکی تھی۔ کچھ مورخین کرام نے اس کو بالکل دنوں کے لحاظ سے بھی نکالنے کی کوشش کی۔ قمری سال جو ہے وہ تقریباً 11 دن چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال رمضان مبارک 11 دن، یہ جو ہماری انگریزی تاریخ ہے اس سے پہلے آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال پوری تھی، لیکن جو میلادی کا کیلنڈر ہے اس کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 39 سال 6 مہینے اور 22 دن کے لگ بھگ تھی۔ البتہ یہ بات کہ 21ویں شب تھی رمضان المبارک کی یا 21ویں کا دن تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ فرشتہ جبریل امین آیا، اس کی کیفیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس کے پاؤں زمین پر اور سر ایسے لگا جیسے آسمان کو ٹچ کر رہا ہو، اتنی ہائٹ۔ پھر یکدم وہ نارمل سائز کا ایک انسان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اقرأ، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقارئن، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور دوبارہ کہا اقرأ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ ما انا بقارئن۔ دوبارہ فرشتے نے آپ کو گلے لگایا اور سینچا، پھر کہا اقرأ، آپ نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئن۔ پھر فرشتے نے گلے لگایا اور اچھی طرح دباتا رہا، جھنجھوڑتا رہا، اور اس کے بعد سورہ اقرأ، جس کو آپ سورہ علق بھی کہتے ہیں، اس کی پوری 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ آیات سنائیں اور غائب ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کپ کپی طاری ہونے لگی، خوف اور دہشت کی کیفیت محسوس کرنے لگے، بخار ہونے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلے اور گھر تشریف لے آئے۔ اس قدر بے چینی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھولا ہوا، اور آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، کور می، مجھے چادر دے دیں، مجھے چادر دے دیں۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئیں، بھاگی ہوئی آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر تو دے دی، لیکن پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے تو بڑے اسمائلنگ فیس کے ساتھ، حشاش بشاش چہرے کے ساتھ، باہر کی ساری پریشانیاں باہر ہی چھوڑ کر گھر والوں کے لیے بالکل فریش اس موڈ میں آپ تشریف لاتے تھے۔ آج کیفیت بالکل مختلف تھی۔ تو یہاں یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے ہم مردوں کو کہ کام کاج، مشقت، باہر کے مسائل ضرور انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن کوشش کرے کہ جب گھر میں داخل ہو تو آتے ہی گھر والوں کو پریشان نہ کر دے، کوشش کرے کہ اچھے انداز سے داخل ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحیہ بھی سکھایا کہ السلام علیکم کہہ کر گھر میں آیا کریں۔ بہرحال اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس کیفیت میں دیکھا تو وہ بھی گھبرا گئیں، پوچھنے کی کوشش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتا نہیں پا رہے تھے۔ اب بعض لوگ بلا وجہ اس پر بھی بات کرتے ہیں، جی رسول اللہ کے لیے آپ ایسی کیفیت اور یہ، تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا اپنے متعلق، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بات ہمیں باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ وحی الہی، اللہ کی شریعت، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، یہ بڑا بھاری وزن ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ جس شخص کو بھی ملے اس کا جہاں مقام بڑھ جاتا ہے وہاں اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال حضرت خدیجہ نے تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، اور جب کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ اب آپ ایک حد تک ریلیکس فیل کر رہے ہیں تو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کیفیت بیان کی کہ اس طرح میرے پاس ایک بندہ آیا غار حرا میں، پتہ نہیں کون تھا، کہاں سے آیا، مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ عبارت تو بہت اچھی جو اس نے سنائی، لیکن باقی یہ کیفیت کہ پہلے اتنی ہائٹ اس کی اور پھر یکدم نارمل اور پھر غائب بھی ہو گیا، اور وہاں تک پہنچا کیسے میرے پاس غار حرا میں، اس طرح کی باتیں ہیں۔ اب فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق۔ یہ گولڈن ورڈز ہیں، عام طور پہ ہم غور نہیں کرتے، بیان کرنے والا بھی بس یہ الفاظ پڑھ کے ترجمہ کر کے آگے نکل جاتا ہے، سننے والے بھی سن کے یوں آگے چلے جاتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحیثیت بیوی 15 سال گزار چکی تھیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جہاں یہ بڑا سینسٹیو اور نازک رشتہ ہے نا، وہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان دو کے درمیان آپس میں کوئی پرائیویسی نہیں رہتی ہے، کوئی کنفیڈینشیل چیز اور کوئی سیکرٹ چیز نہیں رہتی ہے، ایک دوسرے کا اچھے طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیا ہے۔ میاں بیوی آپس میں بہت ساری چیزیں دوستوں سے، رشتہ داروں سے چھپائی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہاں نہیں چھپ سکتی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ گھر سے باہر ان کا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، بڑے سلوٹ اور لیکن گھر میں بیگم سے جوتے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم باہر کچھ اور ہوتے ہیں، گھر میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ باہر تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا لوگوں کے ساتھ سلوک کریں گے ویسا ہی ریسپانس آئے گا۔ گھر میں اچھا ہونا یہ اصل بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ حقیقت میں اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے،
اور اپنے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اچھائی کی گواہی دی، اور انہوں نے کہا آپ جیسا تو بندہ نہیں دیکھا، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح جڑ کے رہتے ہیں، مہمان آ جائے اس کے لیے پیچھے چلے جاتے ہیں، ہر کمزور اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اتنا سوشل ورک کرتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہونے والا، کوئی جن جادو کوئی اس طرح کا بھوت آپ کو نہیں تکلیف پہنچا سکتا، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونے والا۔ بیگم تسلی دلا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل ایک عمر رسیدہ عیسائی اسکالر تھا، پچھلے جو آسمانی لٹریچر ہے اس کا بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتے میں دور سے چچا لگتا تھا، بعض نے کزن بھی کہا، لیکن بہرحال رشتہ داری بھی تھی۔ تو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں کہ آپ کا بڑا تجربہ ہے اور پچھلے لٹریچر کو بھی جانتے ہیں، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو ان کی کیفیت یہ تھی اور یہ بڑے خوف زدہ، تو آپ ہماری رہنمائی کیجیے یہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہاں بھتیجے ذرا بتائیے کیا ماجرا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کیفیت بتائی۔ ورقہ بن نوفل سنتے ہی سمجھ گیا، اور اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مبارک دی کہ مبارک ہو، آپ کے شوہر بہت بڑے عہدے پر فائز ہونے والے ہیں، اور کہا کہ ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ کوئی جن بھوت نہیں آیا تھا، یہ تو وہ فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر نازل ہوتا تھا۔ یہ بات کہی اور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ یا لیتنی کنت جزا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں افسوس کر رہا ہوں، میرا چل چلاؤ ہے، میں شاید اتنی دیر زندہ نہیں رہ پاؤں گا، آپ کے ساتھ آپ کی قوم برا سلوک کرے گی، گھر سے نکال دے گی، اور میں حسرت کر رہا ہوں کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوا مخرجیہم، مجھے کہتے ہیں اس سے بڑا سچا آدمی نہیں دیکھا، اس سے زیادہ دیانتدار آدمی نہیں دیکھا، اس سے زیادہ سمجھدار آدمی نہیں دیکھا، میرے کردار کی مثالیں دیتے ہیں اور مجھے ہی میرے گھر سے نکال دیں گے، اتنے دشمن ہو جائیں گے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جو کام آپ کریں گے وہ جس نے بھی کیا اس کے ساتھ قوم نے یہی سلوک کیا، اور میں اگر اس وقت تک زندہ رہا تو میری پوری سپورٹ تمہارے ساتھ ہوگی۔ چند دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل فوت ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے آہستہ آہستہ وہ خوف کی کیفیت نکلتی چلی گئی، اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ شوق پیدا ہونے لگا کہ وہ ذرا اگر فرشتہ تھا یا جو بھی تھا دوبارہ آئے، دوبارہ ملے۔ پہلے جو اس نے بات کی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی النسل تھے، جو عبارت 5 آیات، یہ تو نہیں پتہ تھا کہ یہ قرآن ہوگا، لیکن اتنی بات تو سمجھ آ رہی تھی کہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، تو یقیناً دوبارہ جب ملے گا تو پھر اسی طرح کی کوئی اچھی بات کرے گا، تو اس سے ذرا دوبارہ ملاقات ہو۔ شوق دل میں پیدا ہونے لگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ذرا تبدیل کی جاتی رہی۔ جس چیز کا شوق ہو جائے پھر وہ مشکل بھی ہو تو بندہ ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے، ہمت بڑھ جاتی ہے خود بخود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شوق پیدا ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے ہوتے، اچانک جبریل امین کی ایک جھلک دکھائی دیتی اور غائب ہو جاتا۔
شوق اور زیادہ بڑھ جاتا، کاش تھوڑی دیر رک جاتا، میرے ساتھ 2 لفظ بول لیتا، کوئی بات کرتا۔ یوں جب کیفیت بڑھ گئی تو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جانا شروع ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ جب فرشتہ جبریل امین آیا تو سورۃ المدثر کی پہلی 5 آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یہ آیات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئرلی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا آخری نبی اور رسول بنایا ہے، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائیں گے، پہنچائیں گے کہ عبادت صرف اس رب کی جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، حتیٰ کہ فرشتہ کیوں نہ ہو، کوئی اور بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، عبادت صرف اللہ کی۔ یہ آپ نے پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، لیکن جب تک اگلا حکم نہ آ جائے اس وقت تک آپ اس کو کنفیڈنشل رکھیں گے، سیکرٹ رکھیں گے، ابھی اوپنلی شروع نہیں کریں گے۔ چند بندوں کو آپ بتا سکتے ہیں، لیکن کھلے عام ابھی یہ بات آپ شروع نہیں کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلے، خوشی خوشی آپ گھر تشریف لائے۔ آتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ وہ جو چچا ورقہ نے بات کہی تھی وہ سچ نکلی، واقعتاً وہ کوئی جن بھوت نہیں تھا، وہ جبریل امین تھا، اور آج اس نے مجھے کلیئرلی یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی اور رسول بنایا ہے۔ تو فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتی ہیں اور مسلمان ہوتی ہیں۔ یہ بڑا اعزاز حاصل ہے حضرت خدیجہ کو۔ خواتین بھی اس لحاظ سے کہہ سکتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے والی سب سے پہلی ہستی ایک عورت ہے۔ اس کے بعد بچوں میں حضرت علی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیر کفالت تھے، آپ کے گھر میں رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پال رہے تھے۔ بعض مورخین نے عمر ذکر کی تقریباً 7 ساڑھے 7 سال حضرت علی کی اس وقت۔ غلاموں میں زید بن حارثہ، اور بڑے جو بالغ مرد ہیں ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 3 سال چھوٹے تھے، یعنی اس وقت حضرت ابو بکر کی عمر 37 سال تھی، اور چونکہ حضرت ابو بکر کی پوری فیملی تاجر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اب مضاربہ پر تجارت شروع کی ہوئی تھی، لہذا اس لحاظ سے بھی بڑا آپس میں قرب تھا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق اخلاق اور کردار کے لحاظ سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب تھے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار بہت اچھی لگتی تھیں، رسول اللہ کو حضرت ابو بکر صدیق کی عادات و اطوار بہت اچھی تھیں، تو دونوں میں یہ بڑا قرب تھا۔ تو پہلے ہی دن حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے بڑے مردوں میں۔ اب چپکے چپکے یہ کام کرنا تھا۔ حضرت علی بچے ہیں، حضرت زید غلام ہیں، غلاموں کی کون سنتا تھا؟ حضرت خدیجہ عورت ہیں، عورت اتنی سوشل اس وقت اس قدر گیدرنگ ان کی نہیں ہوتی تھی، تو ایک ہی بندہ باقی بچتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق۔ چنانچہ وہ جو 45 ارلی کنورٹس جن کو ہم کہتے ہیں السابقون الاولون، جو ابتدائی دنوں میں مسلمان ہوئے، ان میں 10 مبشرہ میں سے سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے تقریباً حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ بڑی فضیلت ہے کہ جو 10 مبشرہ اور ابتدائی جو 40-45 بندے جن کو اللہ نے السابقون الاولون کہا ہے، ان کی اکثریت حضرت ابو بکر صدیق کی کوشش سے مسلمان ہوئی۔ اب یہ سلسلہ چل رہا، اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلا حکم ملا کہ اب آپ اوپنلی پریچنگ شروع کریں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے حکام آئے، اب اس میں آپ کو حکم ملا کہ آپ یہ دعوت شروع کریں گے اپنے قریبی رشتہ داروں سے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قبیلہ بنو ہاشم سے یہ دعوت شروع کی، اور کیسے شروع کی یہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔